کل کی آیات کے اندر آخر میں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر، ان کو کہہ دیں مشرکین مکہ کو کہ میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے اور میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اگر تم اس پیغام کے باوجود پھر بھی نہیں مانتے تو پھر میں تمہیں بتا دوں کہ تم پر قوم عاد، قوم سمود جیسے عذابات آ سکتے ہیں۔ اب ان قوم عاد اور قوم سمود کا مختصر سا یہاں ذکر کیا، دوسرے سپاروں میں تفصیل ہے، یہاں مختصر سا ذکر کیا کہ انہوں نے کیا جرم کیا تھا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن قوم عاد پھر تکبر کیا انہوں نے زمین میں بغیر حق کے۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور کہا انہوں نے کون ہے زیادہ ہم سے طاقتور۔ قوم عاد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم دنیا میں بنائی تھی کہ خود قرآن پاک میں آتا ہے لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے لوگ دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، یعنی ان کے قد کاٹ اتنے لمبے تھے جیسے آج کے دور میں ہم مسجد کا مینار دیکھتے ہیں نا، لمبا، اتنے لمبے لمبے ان کے قد، اتنے بڑے بڑے سر، اور طاقتور اتنے تھے کہ درخت کو ہاتھ مار کے درخت نیچے گرا دیتے، بہت طاقتور قوم تھی۔ تو ان کے بعد جو پیغمبر آئے وہ تھے حضرت ہود علیہ السلام، انہوں نے آ کر ان کو تبلیغ کی، ایمان کی دعوت دی اور سمجھاتے رہے، تو یہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی اور تکبر اور غرور پر اڑے رہے، چونکہ طاقت کے نشے میں تھے، تعداد بھی تھی اور ان کا ڈیل ڈول جسم بہت بڑے بڑے تھے، اس لیے یہ جملہ اللہ نے ان کا یہاں نقل کیا۔ انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے آئے میدان میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے خود ان کو پیدا کیا ہے اور وہ بہت بڑا طاقتور ہے ان سے بھی۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے۔ تکبر اور غرور کے نشے میں پیغمبر کو بھی جھٹلایا، دین کو بھی جھٹلایا، اور کہنے لگے ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہمیں کون مار سکتا ہے۔ آج کے دور میں میں کہا کرتا ہوں کہ اگر وہ ہوتے تو جہاز اوپر سے گزرتا، وہ ایسے کر کے جہاز کو بھی پکڑ لیتے، اتنے بڑے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے یہ ہوا قحط سالی چھا گئی، قحط سالی میں بارشیں رک گئیں، چشمے خشک ہو گئے، کنویں کے پانی کم پڑ گئے، کھیتیاں جل گئیں، جانور مر گئے، اور یہ کوئی 2-4 مہینے نہیں، چند سال ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسا بادل بھیجیں گے تو مسلسل برسے گا اور تمہاری قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ کہنے لگے تمہاری وجہ سے اگر بارش ہوگی نا، ہمیں ایک قطرہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں نہیں کوئی قطرہ پانی کا چاہیے۔ آخر کار چند دن کے بعد دور سے دیکھا ایک بادل کا ٹکڑا ادھر کو آ رہا ہے، اور یہ آگے 26ویں پارے میں آئے گا۔ بادل کو دیکھ کر سارے کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ جو بادل آ رہا ہے نا ہماری طرف کو آ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ وہ جب بادل قریب آیا تو اس نے بادل سے آواز آئی رمادن رمادن لا تذر من عاد احدا، ان کو راکھ کر کے رکھ دو، ان میں سے ایک آدمی بھی بچنا نہیں چاہیے۔ اس بادل سے آواز آئی، بس پھر کیا ہوا فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بھیجی ہم نے ان پر ہوا، تیز ہوا کے جھکڑ چلے، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں ان پر ہوا کے ایسے جھکڑ چلے، آندھی آئی، طوفان آیا، وہ جو اتنے طاقتور تھے ہوا ان کو ایسے اڑا رہی تھی جیسے تنکے اڑتے، اور ان کو اوپر سے پٹک پٹک کے نیچے ہوا نے مارا۔ اور قرآن پاک میں 29ویں پارے میں آتا ہے جب ان
یہ ہوا 8 دن 7 راتیں چلتی رہی، مسلسل آندھی طوفان، بچتے پھرتے چھپتے پھرتے ہوا اڑا اڑا کر مارتی ان کو۔ اور لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ، تاکہ چکھائیں ہم ان کو ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور البتہ آخرت کا عذاب تو زیادہ ذلت والا ہوگا اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ 29ویں پارے میں آتا ہے کہ ان کی جب لاشیں دیکھی گئیں، کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے کھجور کے تنے کسی نے اکھیڑ کر پھینکے ہوئے ایسے گرے ہوئے، چونکہ لمبے لمبے قد تھے، وہ دور تک گرے ہوئے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلا وہ طاقت کہاں گئی، ان کو کوئی نہیں بچا سکا۔ تو فرمایا کہ یہ ہوتا ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، لیکن قوم سمود ہم نے ان کو ہدایت دی، ان کی رہنمائی کی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے بھی پسند کیا اندھے پن کو ہدایت پر، اندھے پن کو پسند کیا، ہدایت کو نہیں۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، پکڑ لیا ان کو ذلت والے عذاب کی کڑک نے، بوجہ اس کے جو تھے وہ کماتے، اور نجات دے دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور تھے وہ بچتے۔ اب قوم سمود کا کئی دفعہ واقعہ بیان کیا، حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس پیغمبر آئے تھے، اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے کہا پہاڑ کے اندر سے زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ، وہ بھی نکل آئی، لیکن پھر بھی نہیں مانا، اور مضبوط سے مضبوط گھر اپنے پہاڑوں کو تراش تراش کر بنائے تاکہ زلزلہ بھی آئے ہمارا مکان نہ گرے، لیکن وہ زلزلے سے نہیں اللہ نے ان کو مارا۔ حضرت جبرائیل نے ان کی بستی میں آ کر بیٹھ کر ایک چیخ ماری، اس چیخ سے ان کے دل اور جگر پھٹے اور ادھر ہی مرے کے مرے گئے۔ فرمایا یہ ہوتا ہے ان قوموں کا عذاب۔ اور فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جس دن حشر کیے جائیں گے اللہ کے دشمن، یہ مشرک جہنم کی آگ کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر وہ تقسیم کر دیے جائیں گے۔ یہ جو جتنے بھی اللہ کے دشمن ہیں مشرک، ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ کیسے؟ جو ہے ہندو علیحدہ جا رہے ہوں گے، سکھ علیحدہ، قادیانی علیحدہ، عیسائی علیحدہ، یہودی علیحدہ، ایسے ان کے علیحدہ علیحدہ گروہ بنا کر ان کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا۔ حتیٰ اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ قریب آئیں گے نا جہنم کے، شہید علیہم سمعہم وابصارہم، پہلے دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تم نے دنیا میں شرک کیا تھا؟ قسم اٹھا کر کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ ظالموں تم یہاں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے، اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ شاہدہ علیہم، گواہی دیں گے ان پر ان کے کان، وابصار ان کی آنکھیں، وجلود ان کے چمڑے بولیں گے بوجہ اس کے جو تھے وہ کرتے۔ جسم بول بول کر کہے گا کہ یا اللہ انہوں نے شرک کیا تھا، انہوں نے یہ گناہ کیا، انہوں نے یہ گناہ کیا، سارے جب جسم کے حصے بول رہے ہوں گے نا، مشرک کہیں گے او تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں بول رہے ہو؟ وقالوا لجلودہم، کہیں گے یہ مجرم اپنے چمڑوں کو، جسم کے چمڑوں کو کہیں گے لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ان کے جسم بولیں گے کہ بلوایا ہے ہمیں اللہ نے، وہ جس نے بولنا عطا کیا ہے ہر چیز کو، جس نے زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے، وہ ہاتھ پاؤں جسم ہر چیز سے بلوا سکتا ہے، تو بلوایا ہمیں اللہ نے، وہ جس نے بولنا عطا کیا ہر چیز کو، وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اور اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کر کے بتا دیا کہ دنیا میں رہنے والوں تم جو بھی کام کرتے ہو یہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ پاؤں آنکھیں کان ہر چیز گواہی دے گی۔ ان کانوں سے گانے سنے تھے، ان آنکھوں سے غیر محرم عورتوں کو دیکھا تھا، ان ہاتھوں سے ہم نے گناہ کیے تھے، اس لیے دنیا میں اپنے آپ کو ایسے زندگی گزارو کہ تم سے گناہ نہ ہونے پائے۔ لیکن چونکہ انسان پھر بھی معصوم نہیں ہے، معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، عام انسانوں سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
سچے دل سے صدقے دل سے توبہ کر لو گے پھر بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔